بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔ ہماری گفتگو صحیح مسلم کی حیثیت پر چل رہی تھی کہ صحیح مسلم کی دراصل فی نفسی اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس میں متعدد روایات جو ہیں آپس میں ہی اور یا پھر دیگر کتب حدیث میں مروی روایات کے متعارض ہیں جنہیں صحیح کہا جاتا ہے، اور اسے اس طرح سے ایتھینٹک مانا جاتا ہے صحیح مسلم کو کہ قرآن میں بھی اس سے تقیید و تجرید کر دی جاتی ہے، یعنی قرآن میں تحریف کر دی جاتی ہے کیونکہ صحیح مسلم کی فلاں روایت ہے، حالانکہ قرآن تو بالکل واضح ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں صحیح مسلم یا کسی بھی قسم کی روایت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو پہلے ابھی میں نے آپ کے جو ہے وہ سامنے اسکرین شاٹ بھی لگا دیا ہے، جس میں یہ ہے مسلم کی روایت ہے یہ، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے، یہ رسول اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی، تو یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اس کے علاوہ ایک روایت دوسری ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، اور اسے متعدد کتب احادیث میں بھی اس کو روایت کیا گیا، سنن ابو داؤد کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں دیکھیں، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا، نشان بھی لگا دیا اس میں۔ اس کے مطابق یوں ہے کہ میں تھوڑا اس کو خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کے پاس جو ہے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی اور نماز کے اوقات بتائے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن جو ہے عشاء کی نماز تب پڑھائی جب مغرب غروب ہوتی ہے، مغرب جو ہے ختم ہوتی ہے، یعنی شفق غروب ہوتی ہے، شفق کے غروب ہونے پر عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر دوسرے دن عشاء کی نماز تہائی رات پر پڑھائی، تہائی رات پر پڑھائی، اور اس کے بعد کہا کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں میں۔ تو اس روایت کے مطابق جو ہے عشاء کی نماز شفق کے غروب ہونے سے تہائی رات تک ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو یہ روایت یہ کہتی ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے تہائی رات تک ہے، اور مسلم کی وہ والی روایت یہ جو ہم جبریل کی روایت جو ہے حدیث جبریل، یہ بھی مسلم کی ہی روایت ہے، اور جو دوسری مسلم کی روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ مسلم ہے جس کی روایات کی بنیاد پر قرآن میں نعوذ باللہ تجرید کے جواز کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن یقینی قطعی ہے، جس میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں، کمی زیادتی نہیں ہے اس میں۔ اور یہ مسلم جو روایات ہے، جو روایت کا سلسلہ سے جو ہے ہمیں یہ روایتیں ہمیں احادیث پہنچی ہیں، جو کہ بالکل ایک انسانی دخل ہوتا ہے کہ راویوں کی جانچ پڑتال کرنا، ان کی عدالت، تعدیل، توثیق، تجریح، یہ سب معاملات انسانی ہیں، الوہی نہیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے قرآن میں تجرید یا تخصیص نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی روایتی آپس میں متعارض ہیں، لیکن قرآن یقینی اور قطعی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔